اور اب 8 سیٹیں ہیں اسپیشل سیٹیں، اور اس میں انشاءاللہ 7 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی لے جائے گی، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جو میں نے کہا تھا پیپلز پارٹی دوسرے اور تیسرے نمبر پہ نون لیگ رہے گی، اور تنہا عمران خان کی تحریک انصاف پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اور یہ ایک پاکستان میں گلگت بلتستان کے بعد اور سرحد کے بعد کے پی کے بعد اور پنجاب کے بعد بلوچستان کے بعد یہ واحد پارٹی ہوگی اگلے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی۔ کل میں نے سندھ کی بات کی تو لوگوں کو سمجھا کہ میں نے آج کی بات کی ہے۔ میں نے کہا کہ اگلے الیکشن میں پوری کوشش ہوگی کہ سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنائیں، اور ہم نے 20,000 سول آرم فورسز جو ہیں الیکشن کمیشن کو دیے۔ یہ فوج کے علاوہ ہے، فوج نے بھی 17-16 ہزار لوگوں کو فوری امداد کے پہنچنے کے لیے تجویز کیا۔ لیکن پنجاب میں رینجرز کو جو 12 الیکشن تھے اور ایف سی کو کہیں استعمال نہیں کیا، ایون راول پنڈی میں بھی استعمال نہیں کیا۔ پولیس پنجاب نے بہت زبردست کام کیا، انہوں نے لاہور کے کیس میں بھی زبردست کام کیا، اور اس کا کریڈٹ پولیس کو جاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ بہتری سے کام کیے۔ باقی نواز شریف صاحب نے کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ اینٹی آرمی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی عمران خان، اور اس ایجنڈے پہ وہ کسی انتہا تک بھی جانے کو تیار ہیں۔ اور وہ حماد کو، حماد ہی نام تھا نا اس کا، حمداللہ کو بھی ملنے سے اور پھر اس کا دفاع کرنے سے، اگر وہ مودی کے ساتھ پگڑیاں بدل سکتے ہیں، اگر جندال کے ساتھ بدل سکتے ہیں، اور اگر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فیٹف میں پاکستان پھنسا رہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ عمران خان اکانومی کو باہر لے کر کیسے نکل آیا ہے، اور اگر انہوں نے آخری جو کل پیغام دیا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہے، تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز شریف نے تو اپلیکیشن نہیں دی اترنے کے بعد، اگر وہ پاکستان آنا چاہیں تو فی الفور ان کو چارٹر جہاز دیا جا سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور اپنے کیسز کا مقابلہ کریں، اور کمپنی کی مشہوری کے لیے وہاں سے تقریریں اینٹی اسٹیٹ، اینٹی فوج اور اینٹی عمران خان نہ کرے۔ اور میں ان کو پہلے مشورہ دے چکا ہوں، جو سیاپا انہوں نے اب ڈالا ہے، جو رونا دھونا اب ڈالا ہے، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا یہ الیکشن ہارنے کے بعد یہ کہیں گے، میری اس ریکارڈنگ کو آپ محفوظ رکھ لیں، انشاءاللہ 2023 میں بھی یہی کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ جب تک یہ اپنی سیاست سے اپنی غیر پارلیمانی زبان کو اور غیر ذمہ دارانہ زبان کو نہیں نکالیں گے، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے پاکستان میں۔ باقی نادرا میں ہم نیا نظام لانے لگے ہیں، تجدید کا نیا نظام لانے لگے ہیں نادرا میں ہم، جس میں کہ ہم تصحیح اور تجدید کا، کہ جو جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے اور بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں باتیں، 840 شناختی کارڈ جو بلاک تھے، جو ایم این اے اور منسٹروں نے الیکشنوں میں ریلیز کرائے، ان سب کو میں مسترد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج میں نے چیئرمین نادرا صاحب کو بلا کے آرڈر جاری کیے ہیں، اور اسی ہفتے پرائم منسٹر جو ہے کسی دن 14 اگست سے پہلے ہم نادرا میں پالیسی لانے جا رہے ہیں کہ یہ جو تھمب کے ذریعے آئی ڈی کارڈ سسٹم ہے اس کو ہی بحال رکھا جائے گا، اور وہ جو پالیسی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو ٹیسٹیفائی کر دے تو اس کو شناختی کارڈ جانے دیا جائے گا۔ تصدیق، تجدید اور تصحیح کی نئی پالیسی لا رہے ہیں، اور جس میں کہ جو کارڈ مشکوک ہوں گے، جو فیملی، سب کو نہیں تنگ کریں گے، ان کو میسج بھیجیں گے، اور ان کو میسج بھیجیں گے اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی اس کا جواب دیں گے، تاکہ ہم دیکھیں گے کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ شخص جو ہے پاکستان کے شناختی کارڈ سے فائدہ تو نہیں اٹھا رہا، اور پاکستان کے اندر جو
سالوں سے لوگ مقیم ہیں جن کا کوئی ویزا نہیں ہے، ان کو میں 14 اگست تک کا وقت دیتا ہوں، وہ پاکستان چھوڑ دیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، ویزے کے لیے اپلائی کر دیں، ان کا جرمانہ معاف کر دیتا ہوں۔ 14 اگست تک غیر ملکی جو یہاں سالوں سے، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، جنہوں نے ویزے کی تجدید ہی نہیں کروائی ہوئی، ان کو میں 14 اگست تک کے لیے اگر وہ آن لائن اپلائی کر دیں، ان کے جرمانے کی فیس معاف کر دوں گا، چاہے کتنے ہزار ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس میں کتنے ہزار ہی کیوں نہ ہو۔ اور نادرا کو قومی توقعات کے عین مطابق بنانے کے لیے نئے چیئرمین آئے ہیں، ان سے میں نے کہا ہے، اور خاص طور پر ایف آئی اے کے سائبر کرائم کو بھی ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا سائبر کرائم بھی ایف آئی اے کا بہت تھکا ہوا ہے۔ اور کل میں نے ان کو بلایا ہے کہ مذاق نہیں ہے، لاکھوں ہزاروں اپلیکیشنیں ہیں، اور سائبر کرائمز جو ہے وہ بالکل اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک یہ رونا پٹنا ڈال رہے ہیں ہم کشمیری، بابا میں نے کل کہہ دیا ہے، حسن نواز ولد محمد نواز میاں، اب یہ میاں نہیں لکھتے، میاں نہیں لکھتے صاحب، حسن نواز ولد محمد نواز ولد محمد شریف مرحوم ولد محمد رمضان مرحوم، سکھنا جاتی عمرہ، یہ کشمیر کے ٹھیکیدار کدھر سے بن گئے ہیں؟ اور عمران خان کو جو اللہ نے فتح دی ہے اور کشمیریوں نے جو اعتماد کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی کشمیریوں کی سوچ سے زیادہ میری کوشش ہوگی۔ میں خود کیونکہ کشمیری ہوں، کشمیر میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے، لوگ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، لوگ کے پی کے کی بات کرتے ہیں، بے روزگاری کا ایک سمندر ہے۔ ایف آئی اے میں ہم نے درخواستیں مانگی، 1100 کی درخواستیں ہیں اور 12 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنیں آئی ہیں، 1100 پوسٹیں ہیں، ان کا 29 یا کل فیصلہ کریں گے یا محرم کے بعد، ان کے انٹرویو اور ٹیسٹ پہ ہی 13 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے۔ سو اس بے روزگاری کو بھی ختم کرنا ہمارا اس سال میں مشن ہونا چاہیے، جہاں مہنگائی کو ختم کرنا، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں کریں گے۔ اور یہ جو 46 انکلوڈنگ 5 آفیسر افغان آرمی کے آئے ہیں آج صبح پاکستان میں، ان کو باعزت طور پر ہم واپس کر دیں گے، ہم اپنی مہمان نوازی کے ساتھ ان کو واپس کریں گے۔ اور 2600 کلومیٹر کی ہم نے واڑ مکمل کر دی ہے انٹیریئر منسٹری کے انڈر، اور جو تھوڑی سی رہ گئی ہے اسی 14 اگست تک وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ ہماری ساری فینسنگ، ایران ابھی 50% ہو گیا ہے، 48% ہے، افغانستان ہماری عظیم فوج نے اس کو 2600 کلومیٹر کی فینسنگ کر دی ہے۔ جو تھوڑے سے پہاڑ شاڑ رہ گئے ہیں یا چٹانیں یا سنگلاخ پہاڑیاں رہ گئی ہیں، ان کو بھی ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک مضبوط اور محفوظ پاکستان، اللہ کی فضل سے پاکستان فوج کی عظیم قربانیوں اور پاکستان فوج کی زبردست محنت کے بعد یہ اس وقت وجود ہے۔ اور یہ 45 آدمی آج نہیں تو کل ان کو واپس بھیج دیں گے، جن میں 5 آفیسر ہیں، پوری آؤ بھگت اور مہمانداری کے ساتھ۔ کوشچن جی۔ دیکھیں، پاکستان میں کے خلاف انڈیا اور اسرائیل نے ہائبرڈ وار شروع کی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارا ڈیٹا چوری کرنے کی پوری کوشش ہے، اور نادرا کو بدنام کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل سوشل میڈیا یوٹیلائز ہو رہا ہے تاکہ اس ملک کے ڈیٹے کو ہی مشکوک بنا دیا جائے۔ یہ لوگ، یہ غیر ملکی طاقتیں جو ہیں جس میں انڈیا اور اسرائیل سر فہرست ہیں، یہ پاکستان کے نادرا کو ہی اس کے معیار کو اور اس کے سارے مسئلے کو کوشچن مارک بنا رہا ہے، اور وہاں سپین بولدک میں شناختی کارڈ کٹھے شٹھے کر کے یہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلا رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 7 سالوں میں جتنے جعلی کارڈ بنے ہیں 7 سالوں کے اندر،
39 آدمی کراچی سے نکال دیے ہیں، نوٹس دے دیا ہے، کچھ کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا، لاہور میں سے بھی نکالیں گے، پنڈی سے بھی نکالیں گے اور ملتان سے بھی نکالیں گے۔ یہ لوگ جو پیسے لے کے شناختی کارڈ بناتے رہے ہیں، اور میں نے ملک طارق کو آج کہا ہے کہ نیا تصحیح اور تصدیق کا سسٹم جو ہے 14 دن کے اندر اندر جاری کیا جائے۔ جی یہ نور مقدم کا کیس میں پی این آئی ایل پہ اور بلیک لسٹ ڈال دیا اس ملزم کو، ہم نے اس کے باپ کو بھی پکڑ لیا اور اسی ہفتے اس کا ای سی ایل میں نام ڈالنے کے لیے بھی کیبنٹ میں سمری چلی جائے گی۔ اس کے باپ کو بھی ڈال دیا ہے، ملازموں کو بھی ڈال دیا ہے، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں بدلی جائے گی۔ کاش اس ملک میں ایسا نظام ہو کہ کرپٹ لوگوں کو اور خواتین کے ساتھ خواتین یا کسی عام آدمی کے ساتھ قتل کرنے والوں کو جلد از جلد پھانسی دی جائے، اور کرپٹ لوگوں کو سب سے پہلے پھانسی دی جائے۔ چین کا نظام یہاں لایا جائے، یہاں یہ ضمانت ہونے والا نظام نہ ہو کہ کتنا بھی کیس ہو۔ اسی لیے اس کو میں نے پی این آئی ایل میں اور بلیک لسٹ کیا ہے تاکہ کورٹ سے وہ نکل نہ سکیں۔ اور ایک میری خواہش ہے کہ چین کے نظام کی یہاں کاپی ہو کہ قاتل کو موقع پر ہی سزائے موت ہو اور کرپٹ اور چور کو موقع پر ہی سزائے موت ہو۔ پولیس کے پاس جتنی، آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جتنی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، کسی کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں ہو رہا۔ لیکن جب عدالتوں میں جاتے ہیں، قانون ہے، جرا ہے، وکیل ہے، تو اس میں کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ یقین رکھیں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جی جو لوگ 30 سال سے 40 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، کیا وہ بھی آن لائن جو آپ نے ویزے کی بات کی وہ بھی 40 سال سے بھی اگر گم شدہ ہیں آن لائن آ جائیں، ان کا جو جرمانہ ہے معاف کر دوں گا 14 اگست تک، اس کے بعد معاف نہیں کروں گا۔ اور رہ رہے وہ غیر قانونی ہیں، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، کسی نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا، آن لائن ویزا کر دیا الحمدللہ۔ اب آپ کو یہاں ہزاروں کی تعداد میں رش نہیں نظر آتی، اور ہر روز میں خود جی ہر روز آن لائن ویزا دیکھتا ہوں۔ دیکھیں افغان پالیسی پر کیا فیصلہ کرنا ہے یہ فورن آفس نے کرنا ہے۔ ہمارے ذمہ بارڈر ہیں، بارڈر ان کو خوش اسلوبی سے واپس کریں گے، اور جہاں تک کہ اس وقت تک سب معاملات ٹھیک ہیں، ہماری سول آرم فورسز بارڈرز پہ لگی ہوئی ہیں، ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے۔ جب ایسا کوئی چیلنج آیا تو پھر فورن آفس سے مل کر پالیسی دیں گے۔ آرمی آفیسرز آج یا کل واپس چلے جائیں گے، ہم ان کی گورنمنٹ کے حوالے کریں گے۔ آف کورس ہم نے ان کو آؤ بھگت کی ہے، اور ان کو پناہ گزین کہنا یا سرنڈر کہنا مناسب نہیں ہے۔ وہ آئے تھے، وہ واپس چلے جائیں گے۔ آپ کا ایک سوال ہو گیا۔ دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے اور وہ کہتی تھی ان کے جلسے بڑے تھے، جلسے دیکھیں شورش کشمیری سے بڑا کس کا جلسہ تھا، مولانا عطا اللہ بخاری سے بڑا کس کا جلسہ تھا جی، تاج پوری سے بڑا کس کا جلسہ تھا۔ مذہبی جماعتوں کے کنونشن اور جلسے کس سے بڑے ہوتے ہیں؟ ان سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ووٹ دینے کی ایک الگ سوچ ہے، اور وہ پہلی دفعہ گئی تھی کشمیر میں۔ لوگ یہ کہنا کہ ہمارے جلسے بڑے ہیں اس لیے ہمارے ووٹ بڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ کشمیر میں جو یہ سوچ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، یہ روڑنا پٹنا ڈالیں گے۔ جہاں وہاں عمران خان کی مقبولیت کام آئی ہے، وہاں گجر ہے، وہاں رائی ہے، وہاں راجپوت ہے، وہاں شیخ ہے۔ دیکھیں نا، یہ ٹرائب سسٹم پہ بھی کینڈیڈیٹوں کا فیصلہ تھا، اور کسی کے جلسے اگر کامیابی کی ضمانت ہوتے تو جو اب میں کس کا نام لوں، میرے پاس بہت سارے نام ہیں، اور جن کے جلسے ایسے ہوتے تھے صبح ہو جاتی تھی، لیکن لوگ ووٹ نہیں دیتے تھے ان کو۔
جلسوں سے ووٹ کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لاسٹ 3 کوسچن, 5 منٹ ہو گئے. مجھے اس کا نہیں پتا. کس کو؟ میرے پاس اس کا کوئی جی. میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. لاسٹ کوسچن پلیز. جی آج عمران خان بھی پوچھ رہے تھے کشتی رانی کا اور گھوڑ سواری کا اور اونٹ خریدنے کا. میں نارمل انسان ہوں, زمین پہ رہتا ہوں. وزیر داخلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی اوقات ہی بھول جائے. زمین پہ رہتا ہوں, میں زمینی وزیر داخلہ ہوں. اور اس میں آج پرائم منسٹر نے بھی مجھ سے پوچھا, میں نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ معافی دے زمین پہ رہتا ہوں, زمینی وزیر داخلہ ہوں, میں خلائی وزیر داخلہ نہیں. اس میں کیا برائی ہے کہ اگر میں گھوڑے پہ بیٹھ گیا یا کشتی رانی کر لی یا اونٹ لینے خود چلا گیا. اس میں سوشل میڈیا میں کروڑوں کی تعداد میں چلے جانا, 8 اور 9 کروڑ اور 7 8 کروڑ پہ, اس میں میں زمینی وزیر داخلہ ہوں. جی کہا جی دیکھیں میرے بھائی, میں منشیات کے خلاف 14 اگست کے بعد جہاد کرنے جا رہا ہوں. 14 اگست کے بعد, کیونکہ 14 اگست تک میں مصروف ہوں اور شاید میں 28 تاریخ کو سیاچین گلیشیئر بھی جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اس سرحد کو بھی میں دیکھا ہوں اور اس بارڈرز پہ جاؤں گا, فوجیوں کے ساتھ چائے پیوں گا, کھانا کھاؤں گا. کوشش ہے اگر موسم ٹھیک. لاسٹ پر کس چیز کا دیکھیں, فوج جو ہے قربانیاں دے رہی ہے. الیکشن میں بھی ان کی 4 جانیں گئی ہیں. کوئی جان, بھائی خاموشی یار, لاسٹ میرا سوال ہے. میرا خیال ہے 1 منٹ میرا زیادہ ہو گیا, اس لیے آپ. فوج جو ہے عظیم ترین دنیا کی فوج ہے پاکستان کی, جس پہ جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے. وہ بد نصیب ہے نواز شریف, جس فوج نے اس کو, جو GHQ کے گیٹ کی پیداوار ہے, جنرل جیلانی سے پہلے اس ملک میں اس کا کوئی نام نہیں جانتا تھا, جو فوجی نرسریوں سے نکلا. کوئی ایک سٹیٹمنٹ, ایک سنگل کالمی اس کی بتا دے. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اسی فوج کے خلاف بدزمانی کرتا ہے. ساری زندگی لگا رہے, یہ لوگ اقتدار کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے. قانونی اور جیلوں کا میں کہہ نہیں سکتا. تھینک یو.